اب اتحاد کا دروازہ بعض صورتوں میں ائمہ کے اقوال کے دائرے میں رکھ کر جو اتحاد کے راستے ہیں وہ اتحاد کے راستے اہل تمیز کے لیے جائز ہیں، مگر بے تمیز لوگوں کے لیے نہیں۔ جو تمیز سے عاری ہیں وہ لوگ اس منصب پر زبردستی کود کے جا رہے ہیں، منصب کا غصب کر رہے ہیں۔ ہم اہل فتویٰ ہیں، مفتی کا نام ہرگز اہل فتویٰ نہیں۔ اہل فتویٰ، اہل تصحیح، اہل ترجیح یہ بہت اونچا منصب ہے، یہ بہت اونچے منصب ہے۔ اس لیے اس منصب پر کود کے جانے کا نہ مجھے حق ہے نہ میرے کاندھے میں کاندھا ملا کر کھڑے ہونے والوں۔ ہم لوگ صرف اپنے آقاؤں کی غلامی کر کر کے جو سمجھتے ہیں بس وہیں تک رہے۔ اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے سیمیناروں میں اپنی منمانی شروع کر دی، کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض سننے کے لیے ان کے پاس نہ تو وقت ہے نہ اعتراض کا مجاز کسی کو سمجھتے ہیں اور نہ اس پر غور و فکر کرنے کا موقع دیتے ہیں، اپنے ہی آپ کو صحیح یہ سمجھ۔ تب مجبور ہو کر حضرت سرکار ازہری میاں مدد اللہ العالی نے یہ ایک اپنے ادارے جامعۃ الرضا کی طرف سے ایک شرعی کونسل قائم کر کے فقہی سیمینار کا سالانہ اہتمام فرمایا۔ اس لیے اب لازم ہے کہ ان کا جس فیصلے پہ دستخط ہے سننی ہے تو اسی پر عمل کرے۔ اور اگر اس کے خلاف عمل کیا تو سمجھ لو راہ خدا سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ اس لیے آدمی ہوش میں رہے۔ یہاں کا سیمینار الحمدللہ میں بھی اس میں پابندی کے ساتھ از اول تا آخر الف سے لے کر بڑیے تک بیٹھتا ہوں اور میں پوری اجازت دیتا ہوں ہر بڑے چھوٹے اور مجلے مفتی کو کہ جو ان کے پاس دل میں ہے وہ واضح کریں۔ اور حضرت بھی لوگوں کی دلیلیں غور سے سماعت فرماتے ہیں اور ان پر جو تنقید یا جو کچھ اس پر جرح قدح کرنی ہے کرتے ہیں اور پسند آتی ہے تو حضرت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے مفتی نے کہا یہ بڑے مفتی نے، یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے اور وہ اسی کے مطابق فرماتے ہیں اس میں قوت، اور پھر اس کے نظائر جب پیش کرتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح اس وقت اپنے تصرفات حضرت علامہ ازہری کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے مسائل کی تنقید ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ہم لوگ اس چیز کو خوب اچھی طرح سامنے